الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال جبريل عليه الصلاة والسلام ما الإحسان يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ کریم میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے دلوں کو اپنے عشق اور اپنے محبوب کے عشق سے منور کر دے، اور اس نور کو اللہ میرے آپ کے ذریعے سے سارے مسلمانوں میں منتقل کر دیں، اور اللہ سارے کافروں کو میرے اور آپ کے ذریعے سے مسلمان کر دیں۔ اللہ اس اجتماع کو اور جو دوسرا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ ان اجتماعوں کو ساری انسانیت اور سارے جنات کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے بولتے ہوئے حیا آتی ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم میاں اللہ ان کی زندگی میں کروڑوں برکتیں نازل فرمائیں، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مد ذلہ العالی بیمار تھے، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے ان کی زندگی میں، اور ایسے ہمارے جو اکابر ہیں، حضرت حکیم صاحب ہیں، ہمارے تبلیغ کے اکابر ہیں، ہمارے تعلیمی میدان کے ہمارے اساتذہ، ہمارے شیخ الحدیث، ہمارے مفتی صاحبان، ہمارے دین کے کام کرنے والے، رب سب کی زندگیوں میں کروڑوں برکتیں نازل فرمائیں۔ حضرت مولانا ابراہیم مد ذلہ العالی اس تاکید کے ساتھ، اصرار کے ساتھ دعوت دی، دور سے جو آنا ہوا آپ کے اس اجتماع میں، ظاہر ہے اتنے دور کا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے ذرا، لیکن نیت یہ کی کہ ایک اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے، اولیاء اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائیں گے، اور ایک ارادہ تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ اس سفر میں ایک ہی دعا کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے کام کرنے والوں میں جو اختلاف ہے اللہ اس کو ختم کر دے۔ سارے اس میں یہی تھا، اس سفر کے شروع میں یہی ارادہ تھا کہ اللہ آخر تک یہ دعا کروں گا، اے خدا دین والے ہیں کتنے؟ مسلمان ہر پانچواں چھٹا آدمی، 5 ارب میں 1 ارب مسلمان، پھر نمازی 5% کل نمازی ہیں، 100 میں 5 نمازی ہیں، پھر دین کا کام کرنے والے 100 میں 2 یا 3 آدمی ہیں۔ اب اگر ان میں بھی اختلاف ہو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ،
یاد رکھیں دین والوں میں یہ اختلاف، دین کے کام کرنے والوں میں یہ اختلاف، یہ ایمان کو ایسے جلا کے رکھ دیتا ہے جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ میں اور آپ کمزور مسلمان ہیں، اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ پرانے زمانے میں لوگ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے مشائخ کے پاس جاتے تھے۔ اللہ ہمارے مشائخ کی زندگیوں میں کروڑوں گنا برکت نازل فرمائے جو ہمارے دروں پہ آتے ہیں۔ اور رب نے تبلیغ کا ایک ایسا مدرسہ چلا دیا کہ جس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ کس عمر کا ہے، یہ عالم ہے یا جاہل ہے، کسی ایک کے لیے حجت باقی نہ رہی، ہر کوئی اس میں چل سکتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو شکر کی توفیق دے دے۔ لیکن میرے پیارو، بات یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، وہی تو آنی نہیں کہ مجھے آپ کو یہ پتہ لگے کہ میرے آپ کے اندر وہ کون سی طاقتیں ہیں جو میرے اور آپ کی محنت کو ضائع کر رہی ہیں۔ صحابہ ہوتے وہی الہی آ جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت تقسیم کی، مکہ مکرمہ کے 9 مسلم تھے، ان کو کچھ زیادہ دے دیا۔ شیطان آیا اور آ کر انصار نوجوانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے لگ گیا کہ دیکھو وہ تو مکے کے ہیں، مکے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تمہیں تو کچھ بھی نہیں دے رہے، ابھی وسوسہ ہے۔ لیکن پیارو، کائنات کا سردار موجود ہے، فوراً جبریل وہی لے کے آتے ہیں۔ وہی لے کے آئے، حضرت جبریل وہی لے کے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان اپنا کام کرنا چاہتا ہے اور مدینے کے انصار جوانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارو، اے انصار، اے مدینے والو، ذرا یہ تو بتاؤ، لوگ تو بھیڑ اور بکریاں لے کے چلے جائیں اور تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں میں لے آؤ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ صحابہ، ابھی وسوسے کے درجے کی بات تھی، صحابہ اس قدر روئے کہ سب کی داڑیاں مبارک تر ہو گئی اور سب شیطان کے اس وسوسے کے اوپر جو آپ نے مطلع کیا سب تائب ہو گئے۔ لیکن پیارو، بات یہ ہے کہ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، شیطان میرے آپ کے اندر کیسے کام کرتا ہے، میرے آپ کے اعمال کو، میرے آپ کے کام کو کیسے ختم کرتا ہے، میں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک کتاب ملتی ہے علماء، طلباء اور دین کے کام کرنے والوں کے لیے، اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے، تاریخ الجن والشیاطین، جنات، تاریخ الجن والشیاطین، اس کو ذرا پڑھ لیں۔ خدا کے لیے شیطان بہت خبیث ہے، اس سے نہیں بچا جا سکتا، وہ اس انداز میں مجھے اور آپ کو خراب کرے گا کہ میں اور آپ اپنے آپ کو حق پر، میں اور آپ اپنے آپ کو بہت بڑے دین کے کام میں سمجھتے ہوں گے، اندر سے وہ ظالم مجھے آپ کو خالی کر دے گا۔ اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو حضرات دین کا کام کرتے ہیں، وہ فتوح شام اور فتوح مصر، وہ اصل عربی میں ہیں، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ صحابہ کرام نے کیسے، وہ اصل ہے امت کے، وہ کیسے چلے مدینہ طیبہ سے، پہلی جماعت میں کتنے صحابہ تھے، امیر کون تھا، کہاں گئے، کیسے گئے، دوسری جماعت کا امیر کون تھا، تیسری کا کون تھا، سب کا امیر کون تھا، صحابہ کیسے گئے، یہ فتوح شام، فتوح مصر میں چونکہ صحابہ اول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کے پیچھے جاؤ گے ہدایت پالو گے۔ چونکہ دین میں اصل وہ ہیں، لہذا دین کے کام کرنے والوں کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے، تب ان کا بیلنس ان کو پتہ لگے گا، صحابہ کیا تھے، ہم کیا ہیں۔ تو یہ میرے اندر اور آپ کے اندر اختلاف شیطان ڈالتا ہے،
وہ ایک جا رہا ہے وہ تبلیغ میں، دوسرا قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھانے والے کے دل میں ڈالتا ہے، وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، اور ادھر خدا کے راستے میں نکلے ہوئے اس کے دل میں ڈالتا ہے ایک شیخ الحدیث یہ بیٹھے ہوئے یہ کیا کر رہا ہے، اور مجھے آپ کو پتہ نہیں لگتا، میں اور آپ خالی ہو جاتے ہیں۔ تو اس مختصر سی مجلس میں دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، وہ آپ کو سمجھانی ہے۔ ایک، یہ اختلاف ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے، ایک یہ بات سمجھانی ہے، اور ایک اس اجتماع کا کیا مقصد ہے۔ اللہ یہ دو باتیں مجھے سمجھانے کی توفیق دے دے، اور آپ کو اور مجھے سمجھنے اور عمل کی توفیق دے دے۔ دیکھیں اختلاف کب پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف کبر اور حسد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اختلاف کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ کبر اور حسد کی وجہ سے۔ جب کبر آتی ہے، کبر اور حسد، اس کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوچنا میرا کام بڑا، میں بڑا، میرے والے بڑے، میں فلانا، دوسرے کی اہانت آ جاتی ہے۔ اختلاف پیدا تب ہوتا ہے جب آدمی کے اندر کبر اور حسد پیدا ہوتی ہے، اور کبر تب پیدا ہوتا ہے جب خدا کی بڑائی سامنے نہیں ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ خدا کی بڑائی، یہ جتنے دینی کام ہیں سب کا خلاصہ یہ ہے خدا کی بڑائی دل میں آ جائے، خدا کو پہچان لیں۔ وہ خدا، دیکھو میری آپ کے آنکھوں میں بلین ٹیوب لائٹس لگائی ہوئی ہیں، بلین، آپ کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں، اور اس میں 500,000 ایسے ہیں، وہ ملین ایسے ہیں، وہ جلتے ہیں بجھتے ہیں، جلتے ہیں بجھتے ہیں۔ وہ اگر کچھ بجھ جائیں، وہ جو ٹیوب لائٹس وہ رب نے بلین لگائی ہوئی ہیں، وہ جو لگائی ہیں، اگر وہ بجھ جائیں تو آپ کو ہر چیز سفید نظر آنے لگ جائے، اور کچھ مزید ہے وہ بجھ جائیں تو پھر آپ کو چھوٹے بڑے سائز کا پتہ نہ لگے، اور کچھ مزید ہیں وہ بجھ جائیں تو پھر آپ کو یہ پتہ نہ لگے میں دوسرے سے کتنا قریب ہوں، ہر وقت ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ میرے آپ کے کانوں میں 1,00,000 ٹیلی فون ادھر، 1,00,000 ٹیلی فون، 1,00,000 پردے آپ کے سائنٹسٹ بتاتے ہیں۔ وہ دیکھ لو وہ اللہ کتنا بڑا ہے، وہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ ایسے ہی یہ زبان ہے، اس میں ہزاروں خانے، 1000 وہ ہے جو ذائقہ بتاتے ہیں آپ کو، وہ اللہ اس کو ختم کر دے تو پتھر اور گوشت آپ کے لیے برابر ہو جائے گا۔ رب فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، رب فرماتے ہیں دیکھو کیوں کبر کرتے ہو، ذرا اپنے آپ کو دیکھ کے مجھے پہچان لو، اپنے اوپر غور کرو، مجھے پہچان لو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، او کبر کرنے والے ذرا میرے آسمانوں کو دیکھ لو، یہ دیکھو میری آپ یہ ساؤتھ افریقہ، ایسے جاؤ دیکھو دبئی سے 8-9 گھنٹے کی فلائٹ، پھر آگے ملکوں میں یہ پوری دنیا خشکی، پھر 2 حصے اس کے ساتھ پانی، یہ سارے ملا کر سورج اس سے 3.5 کروڑ گنا بڑا ہے، 3.5 کروڑ گنا بڑا سورج اس میں، اور سورج 1 سیکنڈ میں، خدا کی اتنی طاقت ہے، 1 سیکنڈ میں 10 لاکھ یعنی 1 ملین ایٹم آپ بلاسٹ کر دیں، اتنی انرجی وہ پھینک رہا ہے 1 سیکنڈ میں۔ اور سورج کی روشنی، یہ جو تپش ہے 20 کروڑ گنا میں تقسیم کریں تو 20 کروڑ میں سے صرف ایک حصہ ہم تک پہنچتا ہے، باقی اللہ راستے میں اس کو ویسٹ کر دیتا ہے۔ اگر 20 کروڑ میں سے 2 کر دے، 2 حصے کر دیں، سب جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا سورج، یہ نظام شمسی، اس میں یہ 9 سیارے، پھر اس میں اربوں ستارے، یہ 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے۔ کتنا ہے یہ؟ 7.5 ارب میل میں۔ لیکن یہ جو میں ایسے خدا کے ہاں بلین نظام شمسی ہیں، یہ ایک نہیں ہے، یہ بلین نظام شمسی، یہ اتنا بڑا اللہ۔ پھر اس کے پاس یہ تو جہاں روشنی والا علاقہ ہے بلیک ہول ہے، اور یاد رکھو خدا کی کائنات میں 3%، 100 میں 3 جو ہے وہ تو یہ جو روشن ہے وہ ایریا ہے، لیکن جو بلیک ہول ہے 97% ہے۔
اور 97% یہ سورج، یہ چاند، یہ نظام شمسی کے بلین ستارے جو اس میں ہیں، یہ سارا، یہ چاند، یہ زمین، یہ بلین سیارے، یہ سارے آپ ایک پلڑے میں رکھ دیں، وہ خدا اتنا بڑا ہے۔ اور جو بلیک ہول ہے، ایک چمچ، ایک سپون اس میں سے اٹھا کے رکھ دیں، اس کا اتنا ویٹ اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ وہ زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ خدا کتنا بڑا ہے۔ یہ نظام شمسی، یہ نظام جو کئی بلین میل کے اوپر ہے، کئی بلین، 1000 بلین میل کے اوپر نظام شمسی ہے، تو نظام شمسی کی طرح خدا کی اس کائنات میں بلین نظام ہے۔ وہ اللہ کتنا بڑا ہے، کیا اس اللہ کے مقابلے میں کبر یہ لائق ہے؟ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر لا يدخل الجنہ، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ پیارو، خدا کا شکر ادا کر دو۔ دیکھو اپنے آپ کو اکاؤنٹ کرو، آپ 1000 میں یا 2000 میں ایک نکلو گے۔ جب اللہ نے اتنا کرم آپ پر کیا تو پھر جو اعمال میں اور آپ کرتے ہیں، اللہ مجھے آپ کو حفاظت کی اس کی توفیق دے دے۔ شیطان بہت خبیث ہے، یاد رکھو۔ دین والے کو کبھی یہ نہیں کہے گا تو زنا کر لے، تو شراب پی لے، تو ڈرنکنگ کر لے، تو ربر بن جا، بلکہ اس کو اس کے انداز میں اس کے پاس آئے گا۔ میں آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ دیکھو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے۔ حضرت شیخ شبلی کے شیخ تھے۔ حضرت شبلی کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کے شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ، ان کا قصہ لکھا ہے کہ وہ ہزاروں مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے حج بیت اللہ کے لیے۔ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، وہاں کافر تھے، اس ویلیج میں کافر تھے۔ ان کے دل میں ایک بات آ گئی کہ دیکھو یہ کیا ہے جو خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ اتنی بات آئی، کیسے برے لوگ ہیں۔ دیکھو نا، ذرا سا پرائڈ، کبر ذرا سا دل میں آیا، بس اتنی بات تھی کہ وہ وہیں بیٹھ گئے اور وہ جو بڑا آدمی تھا اس کی بیٹی کے اوپر عاشق ہو گئے۔ پھر کیا تھا، وہاں سے جانا پڑا اس کے گھر میں، پھر جنگل میں 1 سال تک خنزیر، سور ان کو چرانے پڑے اور زنار پہننی پڑی۔ جب اللہ نے توبہ قبول کی، حضرت شبلی فرماتے ہیں ہم نے شیخ سے پوچھا شیخ ہوا کیا؟ فرمایا ہوا یہ کہ جب ہم وہاں اترے اور ہم وضو کرنے لگے تو میرے دل میں تھوڑا سا کبر آ گیا، دیکھو ہم بہتر ہیں، یہ کافر کیا ہے۔ آواز آئی، اے ابو عبداللہ، یہ ایمان کوئی تمہارا کمال نہیں، یہ تو ہمارا کمال ہے، ہم ہی نے دیا ہے، اور اگر تم چاہو تو ہم آزما لیتے ہیں۔ فرمایا ایمان ایک برڈ کی صورت میں وہ فلائنگ کر کے اڑ گیا۔ پیارو یاد رکھ لو، دیکھو اگر شیخ المشائخ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ ایک کافر کی اہانت، دیکھو اہانت اور چیزیں پرائڈ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ دوستی نہ لگانا وہ اور بات ہے، ان کو برا سمجھنا، اس بات کو سمجھ جائیں۔ پرائڈ کے ساتھ اہانت کرنا، اگر ایک ولی اللہ کا دوست جو ہزاروں مریدوں کے ساتھ جا رہا ہے اور ایک کافر کی اہانت پر ایمان اس سے اڑ جاتا ہے، تو بتائیے کوئی دین کا کام کرنے والا اگر وہ کسی عام مسلمان کی اہانت کرے گا تو بتائیے اس کا ایمان بچ جائے گا؟ اس کا ایمان بچ جائے گا؟ اور عام مسلمان کی نہیں، ایک بیچارہ بستر اٹھائے ہوئے در کی ٹھوکریں خدا کے راستے میں کھا رہا ہے، اگر اس کی اہانت دل میں آ گئی ایمان بچ جائے گا؟ ایک اللہ کرا رہا ہے، اللہ کا عشق لوگوں میں بانٹ رہا ہے، اگر اس کی اہانت آ گئی ہے بتائیے ایمان بچ جائے گا؟ ایک قرآن پڑھا رہا ہے، اس کی اہانت آ گئی ہے، بتائیے بچ جائے گا ایمان؟ تو پیارو، دین کے جس کام میں لگے ہوئے ہو اس کام کو تو کرتے رہو، لیکن دین کے دوسرے کام کی اہانت نہ کرنا خدا کے لیے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں، حضرت اپنے درس میں بار بار یہ قصہ سنایا کرتے تھے، اللہ مجھے آپ کو
کبر سے بچا لے۔ دیکھو جب اللہ کی بڑائی آئے گی پھر کبر ختم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ کبر ختم ہو جائے گا۔ جب اللہ کی بڑائی آئے گی، اللہ میرے آپ کے دلوں میں اپنی بڑائی ڈال دے۔ یہ جتنے دینی کام ہو رہے ہیں سب کا خلاصہ کیا ہے؟ سب کا خلاصہ یہ ہے اللہ کی بڑائی دل میں آ جائے، اللہ کی بڑائی دل میں آ جائے، اللہ اپنی بڑائی میرے اور آپ کے دل میں پیوست کر دے۔ یہ ہے خلاصہ تصوف کا، یہ ہے خلاصہ تبلیغ کا، یہ ہے خلاصہ ہر دینی کام کا۔ اور جتنا اللہ بڑے ہیں اتنا جب آپ اس کے سامنے آپ پر حقیقت کھلتی جائے گی تو پھر آپ نیچے کو اپنے آپ کو گراتے جائیں گے، آپ نیچے گرتے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے انسان تھے، کتنے بڑے انسان تھے۔ وہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، ان کو علیحدگی میں بلاتے ہیں اور بلا کر فرماتے ہیں، او حذیفہ میں تم سے یہ تو نہیں پوچھتا کہ مجھے منافقین کے نام بتا دو، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع کیا ہے، لیکن اے حذیفہ ذرا یہ تو بتانا عمر کا نام منافقین میں تو نہیں ہے۔ اے حذیفہ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا اس لیے کہ حضور نے تجھے منع کیا ہے منافقین کے نام بتانے سے، لیکن اے حذیفہ مجھے علاقے میں خدا کے لیے مجھے یہ تو بتا دو کہیں عمر کا نام منافقین میں تو نہیں ہے۔ آج اللہ میں معاف فرمائے، ہم میں سے کوئی تھوڑا سا وقت خدا کے راستے میں لگا دے یا کوئی اللہ اللہ چند دن کر لے تو پھر ہماری نگاہ آسمان کی طرف ہوتی ہے کہ جبریل اب کب نازل ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو معاف فرما دے۔ اوپر سے پیارو کیا وجہ ہے؟ دیکھو 124,000 صحابہ تھے، وہ دنیا کی 1 سپر پاور تھے، دنیا کی 1 سپر پاور، وہ دنیا کی۔ آج میرے آپ کے اندر علماء حفاظ وہ اس سے کئی درجے زیادہ ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ نتیجے کو تو دیکھیں نا، ریزلٹ کو دیکھیں، ریزلٹ کیا ہے میرا آپ کا؟ صحابہ کو دیکھ لیں، اپنا صحابہ کا موازنہ کر لیں، میرے آپ کے حافظ، میرے آپ کے علماء صحابہ سے بڑھ جائیں گے، میرے آپ کے علماء بڑھ جائیں گے، بہت زیادہ تعداد میں بڑھ جائیں گے۔ وہ 124,000 تھے، ہم کتنے ہیں؟ وہ تو ہمارے ایک ملک میں وہ تقریباً 500,000 حافظ ہیں، 500,000، اس طرح پوری دنیا میں کریں تو حافظ۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ تو دنیا کی 1 سپر پاور، اور ہم جو ہیں وہ دیکھ لیں وہ کیا وجہ ہے کہ صرف انسانوں کے اوپر ان کی سپر پاور گورنمنٹ نہیں تھی، بلکہ ان کی حکومت اللہ نے درندوں کے اوپر ہی قائم کی تھی۔ یہ آپ کا تیونس اب بھی ہے، کہروان شہر ہے یہاں پر، اب بھی وہ قائم ہے۔ یہاں جب حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اس وقت یہ جنگل تھا، اور اس جنگل میں یہاں چھاونی صحابہ نے بنانی تھی، فوج کو ٹھہرانا تھا۔ تو حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ صحابہ نے مشورے میں یہ کہا کہ یہ جگہ چھاونی کے لیے، یہ فوجی ایریا کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہاں تو لائن، یہاں تو فلانا درندے ہیں، تو بہت ڈیفیکلٹیز ہیں، یہاں ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتوں میں عقبہ ابن عامر آیا ہے، وہ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، اس کا انشاءاللہ بندوبست کر دیتے ہیں۔ وہ ایک جاتے ہیں اور ایک بڑے پتھر کے اوپر، بلند پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی کتابوں میں ان کی وہ تقریر جو انہوں نے تیونس کے کہروان شہر کے اس جنگل میں درندوں کے سامنے کی تھی، آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی وہ موجود ہے۔ ایک میرا اور آپ کا بیان، میرا آپ کا ایک دوسرے کو سننا، ایک عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درندوں کے سامنے بیان۔ فرماتے ہیں ایسے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا البہائم نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارتحلوا انا نازلون فمن وجدنا قتلنا کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عقبہ ابن نافع کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، دیکھو ہم سے کہا گیا جی 1 گھنٹہ پورا یہ بات سمجھانی ہے، یہ سمجھانی ہے، اور وہ دیکھو جن کا دل منور تھا، وہ لمبی چوڑی بات کوئی نہیں، ایھا البہائم، اللہ کا نام لیا،
اور اے اس جنگل کے درندوں، اے اس جنگل کے اینیملز، نحن اصحاب رسول اللہ، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، فارتحلوا انا نازلون، جنگل خالی کر دو، جنگل خالی کر دو 3 دن میں، انا نازلون، ہم آ گئے، فمن وجدنا بعده قتلنا، دیکھو 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہوگی، ہم آئے ہیں کافروں کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھنا تمہیں قتل کریں گے۔ وہ جو قبائل تھے تیونس کے، کہروان کے قبائل، وہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہزاروں قبائل اس تماشے کو دیکھ رہے تھے کہ ایک عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پکار پر جنگل کے درندوں نے لبیک کہتے ہوئے جنگل کو 3 دن سے پہلے خالی کر دیا۔ وہ ہزاروں قبائل بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی محنت کے، وہ کہنے لگے ارے جن کی جنگل کے درندے مانتے ہیں ہم ان کی بات کیوں نہ مانیں، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ بتائیے میرے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم تو آج اپنی ماں اور بہنوں کی عزتیں نہیں بچا سکتے، وہ درندے کیا ہماری سنیں گے؟ یہ صحابہ کرام کی اتنی مثالیں ہیں۔ یہ حضرت اللہ ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کی طرف بھیجا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ مرتدین ہیں، جاؤ ان کے ساتھ لڑو، مرتدین کا صفایا کرو۔ ایک جاسوس جو پادری تھا اور وہ حضرت اللہ ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو لشکر تھا اس میں جاسوسی کے طور پہ شامل ہوا تھا، وہ مسلمان ہوا، تو اس سے سوال کیا گیا بتاؤ تم مسلمان کیوں ہوئے؟ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے، اللہ ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لشکر کے ساتھ میں بطور جاسوس کے تھا، لیکن میں نے ان کے ساتھ خدا کی ایسی مدد اور اعانت نصرت دیکھی کہ اگر اس کو دیکھ کر میں پھر بھی ایمان نہ لاتا، مجھے خطرہ تھا کہ خدا مجھ سے خنزیر یا کتا نہ بنا دے۔ پر پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیا تھا؟ فرمایا ہم جا رہے تھے، میں بطور جاسوس کے تھا، سب لشکر میں پانی کوئی نہیں ہے، لشکر صحابہ نے شکایت کی امیر پانی نہیں ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، لاؤ میرا لوٹا، لاؤ، وضو کیا، وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھ کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ کے مبارک نام لیے، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقنا، اے حلیم اے علیم اے علی اے عظیم، اللہ کے 4 نام لیے، فرمایا اللہ پانی دے دے۔ میں نے دیکھا اسی وقت بارش ہو گئی۔ فرمایا ہم پھر آگے گئے، مرتدین نے کشتیاں جلا دی، حضرت اللہ نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آگے سمندر ہے بحرین کا، اب کیا جائے؟ فرمایا پھر اترے، پھر وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور نگاہ اٹھا کے فرمانے لگے یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجرنا، اے حلیم اے علیم اے علی اے عظیم ہمیں پار کر دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھوڑوں کے وہ جو سم ہیں وہ بھی گیلے نہیں ہوئے، سارا دریا خشک ہو گیا۔ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم تو ان سے ہم حافظ، ہم عالم، ہم سب کچھ ہیں، جتنی دین کی محنت آج ہے اتنی تو نہیں تھی۔ تو صحابہ بیچارے تو سیدھے سادے، نہ تعداد زیادہ، نہ طاقت زیادہ، نہ علم زیادہ، نہ یہ تقریریں زیادہ۔ یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 100 صحابہ کے ساتھ گئے، سب صحابہ شہید ہو گئے، یہ بچ گئے، یہ واپس جنگل میں سے آ رہے تھے، سامنے سے ایک شیر آ گیا، وہ شیر آیا، شیر کو دیکھا، فرمایا ایھا الاسد انی سفینہ خادم رسول اللہ، دیکھ کنگ آف جنگل، میں سفینہ ہوں، عام ہیومن بین نہیں ہوں، میں سفینہ ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، دیکھ میں کون ہوں، انا سفینہ
خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفینہ ہوں، پاک محمد کا غلام ہوں، میرے فیس پر کائنات کے سردار کی آئی سائڈ لگی ہے اور میری آئی سائڈ نے کائنات کے سردار کے مبارک چہرے کو دیکھا ہے۔ جب سفینہ کے منہ سے یہ الفاظ لائن نے سنے تو وہ دم ہلاتے ہوئے وہ غلامی کے طور پہ حاضر ہو گیا اور اپنی زبان حال سے یہ کہنے لگا، او سفینہ،